بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج کل سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے امتحانات کا، وہ وقت جب ہم سارا سال جس کے لیے محنت کرتے ہیں اور اساتذہ بھی اور اسٹوڈنٹس بھی سب اسی وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہماری جو محنت ہے اس کا صلہ ہمیں ملے۔ تو کچھ امپورٹنٹ باتیں امتحانات کے حوالے سے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 15 سال ہو گئے امتحانات لیتے ہوئے، پیپر مارکنگ کرتے ہوئے اور اسٹوڈنٹس کی کارکردگی کی ایویلویشن کرتے ہوئے۔ کچھ کی پوائنٹس ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں تو نو ڈاؤٹ ہماری پرفارمنس زیادہ اچھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امتحان کوئی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم امتحانات سے ڈرنے لگتے ہیں، خوفزدہ ہونے لگتے ہیں، تو امتحان ہمارے لیے ایک ایسا ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے کہ جس میں بہترین تیاری کے باوجود ہم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ امتحانات کو ایک روٹین سمجھیے اور امتحانات کو ایک ایسا پیمانہ سمجھیے جس نے آپ کی کارکردگی کا جو رزلٹ ہے وہ سامنے لے کر آنا ہے۔ تو اپنے اندر امتحانات کا فیئر کبھی بھی ڈیولپ نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کے اندر امتحانات کا فیئر ڈیولپ ہو گیا، اگر آپ خوفزدہ ہو گئے، تو بہترین تیاری یا بہت زیادہ محنت کے باوجود آپ اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکیں گے، آپ کی کارکردگی بری طرح سے متاثر ہوگی۔ اب تک میں نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے کارکردگی کو متاثر ہوتے دیکھا ہے تو وہ امتحان کا خوف ہے۔ اساتذہ کرام اس خوف کو بہت آسانی سے کم کر سکتے ہیں اگر کمرہ جماعت میں ہم ڈے ٹو ڈے ٹیسٹ لیتے ہیں۔ جیسے میری یہ روٹین ہے کہ میں جب اپنا مکمل کر لیتی ہوں سلیبس تو اس کے بعد ایک ٹیسٹ سیریز جو ہے اس کا آغاز کرتی ہوں۔ اس طرح سے اسٹوڈنٹس کی تیاری بھی اچھی ہو جاتی ہے اور ہر دوسرے دن جب وہ ایک ٹیسٹ میں سے گزرتے ہیں تو ان کا جو فیئر ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ مور اوور بچے جو ہے وہ اسٹرکچر آف دا کویسچن جو ہے وہ انڈرسٹینڈ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اساتذہ کرام ان تمام ٹیسٹ کو چیک کریں اور چیک کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو فیڈ بیک دیں، انہیں یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ سوال دیا گیا تھا، اس کو اٹیمپٹ کس طرح سے کرنا تھا، آپ نے اس میں کون کون سی غلطیاں کی ہیں۔ تو اگر اس طرح سے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر مل کر کولیبوریشن میں 1-2 مہینے تیاری میں گزار لیتے ہیں تو بچوں کے اندر جو خوف ہے امتحان کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز اسٹوڈنٹس جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ بچے جو یونیورسٹی اور بورڈ کے ایگزامینیشن سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ ٹپ ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنی جو اسٹیشنری ہے یا اپنی جو ضروری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایگزامینیشن ہال میں جن کی ضرورت پڑے گی، ان کو اچھی طرح سے تیار کر کے رکھیں اور ایوری ڈے جو ہے وہ ان کو چیک کریں جانے سے پہلے۔ ایگزامینیشن روم میں جو عملہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جو آپ کے ایگزام کنڈکٹ کروا رہا ہوتا ہے، ان کے لیے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ 300 سے 350 اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے اسٹوڈنٹس کہ اگر ہر بچہ اپنی رول نمبر سلپ گھر بھول گیا ہے، ہر دوسرا تیسرا بچہ جو ہے وہ اس کا پین ختم ہو گیا اور وہ دوسرے سے مانگ رہا ہے، اگر ہر دوسرے سے تیسرے بچے کو یہ پرابلم ہے کہ وہ اس کا جو پروٹیکٹر ہے یا اس کا جو رولر ہے یا اس کا جو اریزر ہے یا اس کا جو بھی ایسا ٹول ہے جو اس نے ایگزام میں یوز کرنا ہے وہ اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے اور اس نے دوسرے سے مانگنا ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی ہیں اس عملے کو۔ لہٰذا آپ کو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عملہ آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بیہیو کرے اور آپ سمودلی اپنا ایگزامینیشن جو ہے وہ اس سے گزر جائیں، تو اپنی جو چیزیں ہیں جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ آپ ایک جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور آپ کے ہتھیار ہی آپ کے پاس نہیں ہیں، تو آپ وہ جنگ ٹھیک سے نہیں لڑ سکتے۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر غور کریں اور انہیں ہر روز چیک کر کے باقاعدہ طور پہ لے کے جائیں۔
رول نمبر سلپ کے حوالے سے اور آئیڈینٹی کارڈ جو ہے آپ کا، آپ کی شناختی جو کارڈ ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو خاص طور پہ یہ کہوں گی کہ وہ ضرور اپنے پاس رکھیں۔ رول نمبر سلپ اکثر بچے گم کر دیتے ہیں، تو جب آپ رول نمبر سلپ اپنے انسٹیٹیوشن سے ریسیو کرتے ہیں اس کی فوٹو کاپیز کروا لیں اور ڈفرینٹ جگہوں پر ان کو رکھ دیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ کی اوریجنل رول نمبر سلپ گم ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس بیک اپ موجود ہو۔ تیسری چیز بیٹے، جب آپ ایگزامینیشن روم میں جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہے، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ نے اچھی تیاری کی ہے، اس کے باوجود اگر آپ رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں ان بچوں کو جو کہ آپ کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنی انسلٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے اوپر اعتماد نہیں کر رہے۔ وہ بچے جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں ان کو آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس وقت ایگزامینیشن روم کے اندر کس ذہنی حالت سے گزر رہے ہیں، ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، وہ کیا اس کویسچن کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، اور پھر ایک ایک دو الفاظ دیکھ کر گیس لگا لینا کہ اب یہ آگے اس بچے نے یہ لکھا ہوگا، یہ آپ کی کارکردگی کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا ایگزامینر ہے جو پیپر مارکنگ کر رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ادھر ادھر سے دیکھ کے لکھا ہے، تو یہ بالکل آپ کی خام خیالی ہے۔ جو بندہ آپ کی پیپر مارکنگ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سینٹنسز کے اندر جب ایک ربط نہیں دیکھتا، جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سینٹنسز ٹوٹے پھوٹے ہیں اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی کوئی تیاری نہیں تھی اور اس نے ادھر ادھر سے دیکھ کر پیپر کو حل کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے خوف نہ کھانا، اپنی چیزیں پوری رکھنا اور اپنے اوپر اعتماد رکھنا۔ یہ 3 ٹپس تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دے دی۔ مزید ایگزامینیشن کی ٹپس کے لیے میرے چینل پہ جڑے رہیں اور میرے چینل کے ساتھ رہیں۔ آپ کو مزید جو ٹپس ہیں ایگزام کے حوالے سے وہ بھی میں دیتی رہوں گی، ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ٹائپ کے کویسچنز کو کس طرح سے سالو کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیلز ملتی رہیں گی۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی دے، اپنے بل بوتے پر کامیابی حاصل کیجئے تاکہ کل کو آپ یہ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ کامیابی تو میں نے خود حاصل کی ہے۔ بہت شکریہ، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔